ہماری ڈیوٹی ہے لا تعلمون شیئا، 5 وسیلے دیے ہیں، ان سے علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے اوپر واجب ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد تم نے مفتی کا درجہ حاصل کیا، تم ایک بہت بڑے عالم بن گئے، پورے علاقے کے لوگ تم سے فتویٰ پوچھنے کے محتاج ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا اتنی بڑی منزلت کے بعد بھی علی کا یہ فرمان یاد رکھنا، لا یقاسو بآل محمد من ہذہ الامت احد، خبردار محمد کی پوری امت میں سے کسی کو بھی آل محمد کے ساتھ قیاس نہ کرنا۔ جتنے بڑے مفتی بن جاؤ، جتنے بڑے عالم بن جاؤ، اپنا مقام یاد رکھو، تمہارا تعلق لا تعلمون شیئا کے ساتھ ہے، تم محتاج ہو ان ہستیوں کے جو اہل ذکر کا مصداق ہیں، جو اہل ذکر کا محتاج ہیں۔ اب تم اپنی زندگی کے اندر ان کے محتاج ہو، اہل ذکر کے محتاج ہو، تم لا تعلمون شیئا کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ میری اللہ، ہم نے اپنی زندگی میں اس بھری کائنات میں آل محمد سے بہتر کسی کو نہیں پایا، اسی لیے تو علی فرماتے ہیں کسی کو آل محمد سے قیاس نہ کرو۔ یا علی، وجہ کیا ہے؟ بھیجے ہوئے یہ بھی اس کے ہیں، بنائے ہوئے ہم بھی اس کے ہیں، توجہ کیجئے گا، بنائے ہوئے ہم بھی اس کے ہیں، بھیجے ہوئے یہ آل محمد بھی اس کے ہیں، تو پھر قیاس کیوں نہ کرو؟ نہج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں میں اس لیے منع کر رہا ہوں قیاس نہ کرو، کیفا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا، وہ کوئی انسان آل محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جس کو ساری زندگی نعمت ان 14 کے وسیلے سے، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا، ان ہستیوں کو بھی اس نے بھیجا، کیفا یسوی بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا، وہ لوگ آل محمد کے برابری کر کیسے سکتے ہیں جن کو نعمتیں ملتی ہیں تو ان کی وجہ سے، جو ان کے وسیلے سے خدا کا رزق کھاتے ہیں، تو ان کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ تو علی مولا نے ہمیں اعلان کر کے بتا دیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، اور ہم نے پوری کائنات کے اندر مشاہدہ کیا ہے نہ آل محمد جیسے کوئی استاد ہیں، نہ اسلام سے بہتر کوئی نصاب ہے، نہ اسلام سے بہتر کوئی نصاب ہے، اور نصاب بھی ایسا بنایا، قرآن اہل بیت، قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے پاس چلے جاؤ، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کا قرآن کھول کے دیکھ لو۔